الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، اذ تمشی اختک، یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے فتقول، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں، هل ادلکم، میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح سے کرے، من یکفلہ، جو اس کی پرورش اچھی طرح کرے، فرجعناک الی امک، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے، کی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے، ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس غم سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، وفتناک فتونا، اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، فلبثت سنین فی اہل مدین، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ۔ یہ تو آیت نمبر 40 کا ترجمہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مصنف اس پر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اذ تمشی اختک، بدل من اذ اوحینا، یہ اذ تمشی میں یہ اذ اوحینا سے بدل ہے، اذ اوحینا سے بدل ہے کیا؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ اذ اوحینا، ہم تم پر ایک مرتبہ اور احسان فرمایا، ہم تم پر ایک مرتبہ اور احسان کر چکے، اس وقت جب ہم نے تمہاری ماں سے بطریقِ الہام کہا جو کہنا تھا۔ تو اذ اوحینا میں اذ ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہاں اذ تمشی یہ اذ اوحینا کی اذ سے بدل ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ بدل ہے اذ اوحینا سے، بدل ہے کس سے؟ اذ اوحینا سے۔ یہ کہنے کی ضرورت مصنف کو کیوں پڑ رہی؟ تاکہ فعل مننا کا فعل اس میں واقع ہو،
اس لیے کہ جو حکم مبدل من کے لیے ہوتا ہے وہی بدل کے لیے ہوا کرتا ہے، بلکہ بدل تو مقصود ہے، بدل ہی مقصود ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ اس کی بہن کا چلنا، اس کی بہن کا چلنا یعنی چل کر آنا، ان پر موسیٰ پر احسان ہے، اس لیے کہ یہ ذریعہ بنا چل کر آنا ان سے ملاقات کا۔ کن سے؟ ان لوگوں سے ملاقات کا جو مردعہ کو تلاش کر رہے تھے۔ اس طریقے سے یہ بہن کا چل کر آنا موسیٰ پر احسان ہے۔ کہتے اس تمشی بدل ہے اس اوہینا سے، لأن مشی اختہ، کیونکہ بہن کا چل کر آنا یہ بھی موسیٰ پر احسان تھا، کیونکہ یہ سبب اور ذریعہ بنا ان سے ملاقات کا، ان لوگوں سے ملاقات کا جو مردعہ کو تلاش کر رہے تھے، تا آ کے جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے ذریعے سے مریم جو موسیٰ کی بہن تھی اپنی ماں کو، موسیٰ کی ماں کو موسیٰ تک پہنچائے اور موسیٰ پلٹ کر اپنی ماں کے پاس واپس آئے۔ کیونکہ بہن کا چل کر آنا کان منۃ علیہ، یہ بھی موسیٰ پر احسان ہے۔ یاد کرو جب تمہاری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کا پتہ بتاؤں جو اس کی اچھی پرورش کرے۔ روایت میں آیا ہے، مروی ہے کہ موسیٰ کی بہن مریم، یہ مریم دوسری ہیں، اور سورہ مریم میں جس مریم کا ذکر ہے وہ عیسیٰ کی علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ مریم موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ موسیٰ کی بہن مریم جاءت متعرفۃ خبرہ، روایت میں آیا کہ موسیٰ کی بہن مریم موسیٰ کے حال کی جانکاری کی تلاش میں آئیں۔ فصادفتہم، تو ان کا سامنا ان لوگوں سے ہوا جو موسیٰ کے لیے دودھ پلانے والی عورت کو تلاش کر رہے تھے، ایسی دودھ پلانے والی عورت کو تلاش کر رہے تھے جس کے ثدی پستان کو موسیٰ قبول کرے، ایسی دودھ پلانے والی عورت کو تلاش کر رہے تھے۔ وَكَانَ لَا يَقْبَلُ، اور حال یہ تھا کہ موسیٰ کسی عورت کے پستان کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے۔ فقالت، تو موسیٰ کی بہن مریم نے تلاش کرنے والوں سے کہا، تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو اپنے پاس رکھ کر اس کی تربیت کریں اور اس سے ان کی مراد تھی دودھ پلانے والی عورت، یعنی کیا میں دودھ پلانے والی عورت کا پتہ نہ دوں؟ یہ موسیٰ کی بہن تلاش کرنے والوں سے بولیں۔ وتذکیر الفعل للفظ من، ایک سوال کا جواب۔ علی من یکفلہ، جو اس کی پرورش کرے، یہاں عورت کی تلاش تھی، اور یکفلو ضمیر مذکر کی ہے تو فعل کو مذکر لایا گیا،
تو اس کا جواب دے رہے ہیں فعل کی تذکیر یعنی یکفلو جو فعل مذکر ہے، فعل کی تذکیر لفظ من کی وجہ سے ہے کہ من کا لفظ مذکر ہے، اس وجہ سے فعل کو مذکر لایا گیا۔ فقالو، تو اس کے جواب میں تلاش کرنے والوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، فجاءت بالام فقبل ثدیہا، پھر مریم موسیٰ کی ماں کو لے کر حاضر ہوئی فقبل ثدیہا، تو موسیٰ نے ان کے ثدی کا معنی بیان کر چکا ہوں، ان کے دودھ کو قبول کیا۔ وَذَلِكَ قَوْلُهُ، اسی بات کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول میں ہے فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا۔ فَرَجَعْنَاكَ أَيْ رَدَدْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَمَا وَعَدْنَاهَا، یعنی اس طرح ہم نے پھر تم کو تیری ماں کے پاس پہنچا دیا جیسا کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے دریا میں ڈال دو۔ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یقیناً ہم اسے تمہارے پاس واپس کر دیں گے۔ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے، بِلِقَائِكَ، تمہارے دیدار سے، تمہاری ملاقات سے، وَلَا تَحْزَنَ، اور رنجیدہ نہ ہو تمہاری جدائی کے غم میں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ قَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا، ہم نے تجھے وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، قبطیًا کافرا، ایک قبطی کافر شخص کو جو فرعونی قوم سے تھا، قبطی کافر شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، اے قبطیًا کافراً، ایک قبطی کافر کو قتل کیا تھا۔ اس کا قصہ سورہ قصص میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، تو وہاں دو شخص کو پایا جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ، سورہ قصص میں ہے کہ یہ اس کے گروہ سے تھا، موسیٰ کے گروہ سے تھا، اور یہ اس کے دشمن کے گروہ سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، تو موسیٰ سے فریاد کی وہ جو موسیٰ کے گروہ سے تھا اس کے خلاف، جو اس کے دشمن کے گروہ سے تھا۔ فَوَقَظَهُ موسیٰ، تو موسیٰ نے اس شخص کو یعنی قبطی شخص کو ایک گھوسا رسید کیا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک گھوسا ہی مارا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ تو موسیٰ نے اس وقت کہا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یقیناً یہ شیطانی کام ہے، شیطان کے کام میں سے ہے، یقیناً شیطان دشمن ہے اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ اس وقت موسیٰ نے کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، موسیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لہٰذا تو مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو معاف کر دیا، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔
یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ قصہ سورہ قصص میں موجود ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے ایک شخص کا قتل کیا تھا، یعنی قبطی کافر کا قتل کیا تھا، تو اس غم سے ہم نے تجھے نجات دیا۔ من الغم ای من القود، مفسر کہنا چاہ رہے ہیں غم سے مراد قود ہے، قصاص سے ہم نے تجھ کو بچایا۔ ایک دوسرا قول، غم قریش کی زبان میں قتل کا نام ہے، تو معنی یہ ہوا کہ ہم نے تجھے قتل سے بچایا۔ ایک تیسرا قول، ایک تیسری تفسیر غم کی یہ بھی کی گئی کہ ہم نے تجھے غم سے بچایا۔ غم کس بات کا ہوا؟ یعنی موسیٰ کو غم ہوا قتل کرنے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں، غمگین ہوئے قتل کرنے کی وجہ سے، خوفم من عقاب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی سزا کے خوف میں، اور فرعون کے اقتصاص کے خوف کی وجہ سے، فغفر اللہ لہ باستغفارہ، تو اللہ نے موسیٰ کو معاف کر دیا معافی مانگنے کی وجہ سے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، سورہ قصص میں ہے کہ دعا کی موسیٰ نے، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اور فرعون سے بھی بچا کر، اور اللہ رب العزت نے فرعون سے بچا کر مصر سے مدین تک موسیٰ کو پہنچایا۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ فَتَنَّاكَ فُتُونًا اَيْ ابْتَلَيْنَاكَ ابْتِلَاءً، اس تفسیر سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ فتنہ ابتلا کے معنی میں ہے، کہتے ہیں ایک تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، دوسرا اس تفسیر سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فتون یہاں پر مصدر ہے قعود کی طرح، اے ابتلیناک، ابتلیناک ابتلاء، تو دو بات، ایک تو فتنہ آزمائش کے معنی میں ہے، دوسرے فتون مصدر ہے، یعنی ہم نے تمہاری آزمائش کی، آزمائش کرنا، ہم نے تمہاری آزمائش کی، یعنی مختلف آزمائشوں سے ہم نے تجھے گزارا۔ کیسے؟ بے ایقائے کا فی المحن، تمہیں آزمائشوں میں ڈال کر اور اس سے آزاد کر کے۔ والفتون مصدر، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا میں ایک تفسیر یہ کر رہے ہیں کہ فتون مصدر ہے جیسے کہ قعود مصدر ہے۔ اگر مصدر ہے تو معنی یہ کہ ہم نے تمہاری آزمائش کی، آزمائش کرنا یعنی خوب خوب آزمائش کی۔ ایک دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ فتون یہاں پر جمع ہو فتنہ کی، فتنہ کی جمع فتون بھی آتی ہے، اور جمع فتنہ یا فتون فتنہ کی جمع ہے۔ اے فتناک ضروبا من الفتن، یعنی ہم نے طرح طرح کی آزمائشوں سے، طرح طرح کی آزمائشوں سے ہم نے تمہیں آزمایا۔ والفتنہ المحنہ، اور فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو کہتے ہیں۔ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ فتنہ، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو آزمائے وہ فتنہ ہے، جیسا کہ یہاں ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزما رہے ہیں، آزماتے ہیں۔ ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزما رہے ہیں۔ اس سباق میں دیکھیں جو انبیاء میں ہے تو معنی یہ، اور یہ معنی بھی درست ہے، ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ تو فتنہ یہاں پر کس کے معنی میں ہے؟ آزمائش کے معنی میں ہے۔ اچھے برے حالات یعنی مرض اور شفا، امیری اور غریبی، خوشحالی اور بدحالی، ان طرق سے ہم تمہیں آزما رہے ہیں، آزما رہے ہیں، آزمانا، ان طرق سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا۔ ہی بلدۃ شعیب، مدین شعیب علیہ السلام کے شہر کا نام ہے۔ علی 8 مراحل،
جو مصر سے 8 مراحل پر تھا، مدین مصر سے 8 مراحل پر تھا۔ مراحل یہ مرحلہ کی جمع ہے۔ مرحلہ تقریباً 1 دن کے سفر کو مرحلہ بولتے ہیں۔ قال وہب اب لبثت سنین، تو مدین کے لوگوں میں کئی سال تک ٹھہرا رہا، وہاں پر کئی سال اس کے مقدار کا بیان نہیں ہے، تو اس لیے وہب کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں قال وہب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے یہاں 28 سنہ، موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے یہاں 28 سال تک ٹھہرے رہے۔ 28 میں سے 10 سال تو صفورہ کے مہر کے تھے، وَأَقَامَ عِندَهُ اور ان کے پاس، شعیب کے پاس، اس کے بعد اس 10 سال کے بعد 18 سال اور ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کئی بچے ہوئے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اب ٹھیک وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، اے موعد، وقت، وعدے کا وقت، وہ مقدار رسالت ہے، اور وہ 40 سال ہے، یعنی اے موسیٰ اب تم 40 سال کے ہو گئے ہو۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ مفسر کہتے ہیں اے اخترتک، میں نے تیرا انتخاب کیا ہے اور تجھے چن لیا ہے اے موسیٰ، وحی اور رسالت کے لیے، پیغمبری کے لیے، لِتَتَصَرَّفْ علی ارادتی و محبتی، تاکہ تم میرے ارادہ اور محبت کے مطابق تصرف کرو۔ قال زجاج اس کا معنی بیان کرتے ہوئے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اے اخترتک، میں نے تجھے چنا ہے، اختیار، میں نے تجھے چنا ہے، لنفسی اے لامری، اپنے کام کے لیے، میں نے تجھے تیرا انتخاب کیا ہے، لنفسی اے لامری، اپنے کام کے لیے، وجعلتک القائم بحجتی، اور میں نے تجھے اپنی حجت، اپنی دلیل قائم کرنے والا بنایا ہے، اور اپنی مخلوق کے درمیان واسطہ بنایا ہے، تاکہ میرا خطاب سن کر مخلوق کو سناؤ۔ کأنی اقمت علیہم الحجہ، تمہارا حجت قائم کرنا، گویا کہ میں نے ان پر، مخلوق پر حجت قائم کی، اور تمہارا ان سے خطاب کرنا، گویا کہ براہ راست میں نے ان سے خطاب کی۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جا تو اور تیرا بھائی، بآیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، میرے معجزات کے ساتھ، وہ معجزات جن کا پیچھے ذکر ہو چکا، ید بیضا اور عصائے موسیٰ، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، میرے معجزات کے ساتھ، ولا تنیا اور سستی نہ کرو، جا اور سستی نہ کر میرے ذکر میں، تنیا اے تفترا، کاہلی نہ کر، من الونی، ونا یعنی ونی، فطور کو، سستی اور کوتاہی کو کہتے ہیں، ونی تو سستی اور کوتاہی نہ کر، فی ذکری میرے ذکر میں، مطلب یہ ہے کہ میرے ذکر کو
تم دونوں اپنے پر بناؤ جس سے تم پرواز کرو گے، یا یہ کہ ذکر سے فی ذکری سے مراد یہ ہے، ذکر سے مراد تبلیغ رسالت ہے، یعنی میرے پیغام کے پہنچانے میں سستی نہ کرو۔ تو ذکر سے یا تو وہ مراد ہے، یا ذکر سے مراد پیغام کا پہنچانا، اللہ کے پیغام کا خلق تک پہنچانا۔ فالذکر یقع علی سائر العبادات، ذکر کی جہاں تک بات ہے تو یہ ذکر بولا جاتا ہے تمام عبادات پر، اور تبلیغ رسالت یہ تو عظیم ترین عبادات میں سے ہے، لہٰذا اس کا اطلاق تبلیغ رسالت پر بھی ذکر کا اطلاق درست ہے، اور ذکر سے مراد تبلیغ رسالت ہے۔ اذهبا الی فرعون، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس۔ جانے کے حکم کو دوبارہ مکرر لایا، اذهب انت واخوک، اذهب انت واخوک، اذهبا، اس حکم کو دوبارہ لایا اس لیے کہ پہلا یعنی اذهب، وہ اذهب انت واخوک پہلا مطلق ہے، وہاں صرف جانے کا حکم ہے، کس کے پاس جانے کا حکم ہے اس کی قید نہیں ہے، اور دوسرا مقید ہے الی فرعون، فرعون کی قید سے مقید ہے۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، انہو طغی، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، حد سے گزر گیا ہے ربوبیت کا دعویٰ کر کے۔ فقولا لہ قولا لینا، قولا لینا، جاؤ اس کے پاس، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ لعلہ یتذکر او یخشی، جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ آدمی کے راہ راست پر آنے کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو وہ سمجھانے بجھانے سے مطمئن ہو کر صحیح راستہ اختیار کر لیتا، یا پھر برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے اس کے ساتھ بات کرنا، یعنی بات کرنے میں نرمی کرنا، نرمی کے طریقے کو اپنانا تم دونوں، اے موسیٰ و ہارون، سمجھ رہے ہیں؟ اب نرمی سے بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا اس سے، تو یہ مطلق ہے اللہ تعالیٰ کا قول کہ اس سے فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اب نرمی کے ساتھ بات کرنا، وجہ تو مفسر مصنف کہتے ہیں کہ یہ حکم موسیٰ کو اس لیے دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ صرف موسیٰ ہی کو حکم نہیں ہے، ہارون کو بھی حکم ہے، تو یہ حکم کہ نرمی کے ساتھ فرعون سے بات کرنا اس لیے دیا کہ موسیٰ پر اس کا حق تربیت تھا، موسیٰ پر حق تربیت تھا کہ اس نے موسیٰ کی تربیت کی تھی، چاہے یہ فرعون ہو یا اس فرعون کے اوپر والا فرعون ہو، بہرحال فرعون نے تربیت اور پرورش کی تھی، یہ حق تھا، اس کی وجہ سے حکم ملا کہ نرمی کے ساتھ اس سے بات کرنا۔ تو قولا لینا کا معنی یہ ہے نرمی کے ساتھ اس سے بات کرنا، یا قول لین سے مراد یہ ہے کہ کنیا ہو، اس کو کنیت سے مخاطب کرنا، اس کی کنیت سے مخاطب کرنا، اس کی کنیت سے پکارنا، وہ ہے۔ اور فرعون 3 کنیتوں والا تھا، فرعون کی ایک کنیت ابو العباس تھی، ایک ابو الولید تھی، ایک ابو مرہ تھی۔ تو یا تو یہ مراد ہے کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، یعنی اس کو کنیت سے مخاطب کرنا، اس کا نام لے کر کے اس سے خطاب نہیں کرنا،
یا اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، اس سے مراد یہ ہے ادا و شبابہ، یا اس سے مراد یہ ہے کہ فرعون سے ایسی جوانی کا وعدہ کرنا کہ اگر تم ایمان لے آؤ، رب کو مان لو، تو تم کو ایسی جوانی ملے گی جس کے بعد بڑھاپا نہ ہوگا، اور ایسی حکومت تمہاری قائم رہے گی جو تم سے چھینی نہیں جائے گی مرتے دم تک۔ یہ مراد ہے قول لین سے۔ یا ایک اور تفسیر، یا فقولا لہ قولا لینا سے مراد وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نرمی کے ساتھ بات کرنا، یا یہ کہ مراد اس سے وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ فقل هل لک الی ان تزکی، تو کہو موسیٰ فرعون سے، اے موسیٰ فرعون سے کہو هل لک ہے، کیا آپ کو، کیا تم کو اس بات میں دلچسپی ہے، هل لک ہے، کیا تم کو اس بات میں دلچسپی ہے کہ تم ستھرے بنو گناہوں سے، جرائم سے، شرک سے، یا یہ کہ ستھرے بنو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف، کہ تم میں خشیت پیدا ہو، رب کا ڈر پیدا ہو، کہ رب کی تمہیں معرفت حاصل کراؤں، تمہیں رب کی معرفت حاصل کراؤں، کہ رب کی معرفت، کہ اس کے صفات کو ذکر کروں تمہارے سامنے، اور تم رب کو پہچانو، اور پھر تمہارے اندر خشیت پیدا ہو۔ یا قول لین سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول کہ کہو فرعون سے، کیا تم کو دلچسپی ہے اس بات میں، کیا تم کو دلچسپی ہے اس بات میں کہ تم ستھرے بنو، اور میں تمہارے رب کی طرف رہنمائی کروں کہ تجھ میں خشیت رب پیدا ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ کلام بظاہر استفہام اور مشورہ ہے، تو نرمی کی انتہا ہے یہاں پر، یہاں حکم اور آرڈر نہیں ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو نرمی کے ساتھ اس سے بات کرنا، اس امید پر بات کرنا، اور اس امید پر اس کے پاس جانا بھی ہے، بات بھی کرنا ہے، تو جاؤ تو اس امید کے ساتھ جاؤ، اور بات کرو تو اس امید کے ساتھ بات کرو کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے، یتذکروا اے یتعظ، نصیحت قبول کرے اور تأمل کرے اور حق کا اقرار کرے، یا یہ کہ ڈرے، اے یخاف، یخشا اے یخاف، یعنی ڈرے کہ معاملہ ویسا ہی ہوگا جیسا تم دونوں بتا رہے ہو، تو اس کا انکار ہلاکت و بربادی کی طرف اسے لے جائے گا۔ وَإِنَّمَا قَالَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ اور نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، حالانکہ اللہ رب العزت کو تو یہ بات معلوم تھی، فرمانے کی یہ بات معلوم تھی کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا، تو پھر لعلہ یتذکر کا معنی کیا ہے، لعلہ یتذکر کا معنی کیا ہے، تو بتا رہے ہیں لعلہ یتذکر، اللہ رب العزت نے لعلہ یتذکر فرمایا باوجود اس کے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا، تو یہاں ترجی کہتے ہیں، ترجی ان دونوں کے اعتبار سے ہے، ان دونوں کے اعتبار سے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے اعتبار سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم دونوں جاؤ اس امید اور اس شوق کے ساتھ، اور بات کرو نرمی کے ساتھ، اور معاملہ کرو فرعون کے ساتھ اس شخص کی طرح جسے امید ہو کہ اس کا عمل پھل لائے گا، یعنی
تم جاؤ تو اس امید اور شوق کے ساتھ کہ تمہاری کوشش وہاں رنگ لائے گی، پہلے ہی سے دل میں یہ خیال کر کے اس طریقے سے نہیں جاؤ کہ نہیں قطعاً نہیں مانے گا اور ہماری کوشش بالکل کام نہیں آئے گی، اس طریقے سے نہیں جاؤ، بلکہ اس امید کے ساتھ جاؤ کہ وہ تمہاری سنے گا، تمہاری مانے گا اور وہ ڈرے گا۔ تو یہاں جو ترجیح ہے تو یہ ترجیح موسیٰ اور ہارون کے اعتبار سے ہے، اللہ رب العزت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ وَجَدْوَا إِرْسَالِهِمَا إِلَيْهِ مَعَ الْعِلْمِ، سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ترجیح ان دونوں کے اعتبار سے ہے، مگر جب اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا، اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا کہ فرعون یہ نصیحت ماننے والا نہیں ہے، نصیحت ماننے والا نہیں ہے، ڈرنے والا نہیں ہے، ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے، تو پھر ان دونوں کو بھیجے جانے کا فائدہ کیا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا؟ اس کا جواب مصنف دیتے ہیں وَجَدْوَا إِرْسَالِهِمَا إِلَيْهِ، فرعون کے پاس ان دونوں کو بھیجے جانے کا فائدہ باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت کو علم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا فرعون، فائدہ کیا ہے؟ اتمام حجت کو تام کرنا اور اس کی معذرت کو ختم کرنا۔ وقیل، ایک دوسرا قول، معنی یہ ہے لعلہ یتذکر ای یتذکر متذکر، کوئی نصیحت ماننے والا نصیحت مانے گا، کوئی ڈرنے والا ڈرے گا، یہ ایک دوسری تفسیر۔ وقد کان ذلک من کثیر من الناس، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ وقیل، ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ لعل اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وجوب کے معنی میں ہے، وقد تذکر، اور موسیٰ نے نصیحت مانا لیکن نصیحت ماننا اس کو نفع نہیں دی۔ وقیل، ایک قول یہ بھی ہے کہ تذکر فرعون نے نصیحت قبول کی اور فرعون ڈرا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، مگر حامان نے اس کو منع کیا، اور حال یہ تھا کہ فرعون اس کے بغیر اپنے کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کیا کرتا تھا۔ وَتُلِيَتْ عِنْدَ يَحْيَىٰ بِن مَعَاذ، یہ آیت یحییٰ بن معاذ کے پاس سامنے پڑھی گئی۔ یحییٰ بن معاذ یہ وائس تھے، ان کے پاس یہ آیت پڑھی گئی تو وہ رو پڑے اور روتے ہوئے بولے، ھذا رفقک، اے میرے پروردگار یہ تو تیری نرمی ہے اس بندے کے ساتھ جس کا دعویٰ یہ ہے انا الہ، پھر تیری نرمی کس قدر اعلیٰ ہوگی تیرے اس بندے کے ساتھ جو یہ کہتا ہے انت الہ، اے میرے رب تو ہی معبود ہے۔ یہ تیری نرمی ہے اس بندے کے ساتھ جو کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، تو پھر تیری نرمی کس قدر اعلیٰ ہوگی اس بندے کے ساتھ جو یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، ان یفرط علینا، زیادتی کرے گا، ہمارے خلاف عجلت سے کام لے گا یا پل پڑے گا او ان یطغی، یعنی ہاتھا پائی انتہائی برا برتاؤ کرے گا۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، دونوں نے عرض کی اے ہمارے پروردگار ہمیں
خوف ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، یا یہ کہ زیادتی کرے گا یعنی عجلت سے کام لے گا ہماری سزا دینے میں۔ اسی فرط سے فارط ہے، متقدم کے معنی میں بولا جاتا ہے فرط علیہ ای اجل، یا یہ کہ پل پڑے گا یعنی حد سے بڑھے گا، کس میں؟ بدسلوکی میں، ہمارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنے میں وہ حد کو پار کرے گا۔ قال لا تخافا، اللہ رب العزت نے فرمایا دونوں سے ڈرو نہیں، یقین جانو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ ڈرو نہیں، یقین جانو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ تم دونوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، یہ دونوں تو جہاں بھی ہوں گے وہ جگہ میں ہوں گے، تو یہ مطلب نہیں کہ جس جگہ تم دونوں ہوگے اسی جگہ میں بھی ہوں گا، بلکہ ساتھ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، تمہاری مدد کرتا رہوں گا، میں تمہاری حفاظت و نگہبانی کرنے والا ہوں، مدد کرنے والا ہوں۔ اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور وہ سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں جو وہ بولے گا اور دیکھ رہا ہوں جو وہ کرے گا، تو اندیشہ نہ کرو۔ مفسر کیا کہتے ہیں؟ اسمع اقوالکما، میں تم دونوں کی باتوں کو سن رہا ہوں، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ میں تم دونوں کی باتوں کو سن رہا ہوں اور تمہارے کام کو دیکھ رہا ہوں۔ مفسر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ذکر کرتے، یعنی تمہاری دعا کو سن رہا ہوں، تمہاری دعا کو سن رہا ہوں۔ اسمع دعاکما، تمہاری دعا کو سن رہا ہوں تو اسے قبول کروں گا۔ وارا، اور دیکھ رہا ہوں تمہارے ساتھ جس چیز کا ارادہ کیا جائے گا اسے بھی تو میں روکوں گا، میں تم دونوں سے غافل نہیں ہوں، لہٰذا غم نہ کرو۔ فاتیا ہو، تو جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس۔ فقولا، فرعون کے پاس جا کر کہو کہ ہم تمہارے رب کے فرستادے ہیں، ہم تمہارے رب کے فرستادے ہیں۔ انا رسول ربک الیک، یعنی تمہاری طرف ہم کو تمہارے رب نے بھیجا ہے، ہم تمہارے رب کے فرستادے ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، تو جاؤ فرعون کے پاس۔ فقولا، فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر کہو، کیا کہو؟ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ ایسا جا کر کس سے کہو؟ فرعون سے کہو۔ یہاں قصے کی ان تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے پاس پہنچے اور کس طرح اپنی دعوت اس کے سامنے پیش کی، یہ تفصیلات سورہ اعراف میں گزر چکی ہیں، آگے سورہ شعراء اور سورہ قصص اور نازعات میں بھی آنے والی ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، اے اطلقہم، یعنی انہیں آزاد کرو، بنی اسرائیل کو غلامی سے، اور انہیں تکلیف نہ دو۔ ولا تعذبہم، اور انہیں تکلیف نہ دو، بتکلیف المشاق،
مشاق کی تکلیف کے ذریعے سے، مشقتوں کی تکلیف کے ذریعے سے، قد جئناک بآیۃ من ربک، یقیناً ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، نشانی لے کر آئے ہیں۔ آیہ اے بحجہ، یعنی دلیل لے کر آئے ہیں اس بات کی سچائی کی جس کا ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، اس کی دلیل اور حجت لے کر ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ، اور یہ جملہ قد جئناک بآیۃ من ربک، یہ جملہ اولا، اور وہ جملہ اولا کیا ہے؟ اِنَّا رَسُولَ رَبِّکَ کے بیان کی جگہ میں اور تفسیر و تفصیل کی جگہ میں جاری ہے، اس لیے کہ دعوی رسالت تو بینہ کے بغیر ثابت نہیں ہوتا، اور بینہ کیا ہے؟ آیات کے ساتھ آنا۔ فقال فرعون، تو فرعون نے کہا ما ہی ہے، جن نشانیوں کو، جن دلیل کو تم لے کر کے آئے ہو وہ نشانیاں ہیں کیا، ذرا بتاؤ۔ فأخرج یدہ لہا شعاع کشعاع الشمس، تو موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو نکالا جس میں شعاع، جس کی چمک آفتاب کے شعاع کے مانند تھی۔ والسلام، جب اس نے نشانی مانگا تو ایک نشانی پیش کیا۔ والسلام، تو موسیٰ نے یہ کہا کہ ہم تمہارے پاس نشانی لے کر کے آئے، اور یہ نشانی یہ ہے والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے، جو راہ راست کے پیچھے چلے۔ اے سلم من العذاب، یعنی عذاب سے سلامتی ہے اس شخص کے لیے جو اسلام کو قبول کرے۔ ولیس بتحیہ، مفسر کہتے ہیں یہ سلام تحیت نہیں ہے۔ وقیل، ایک قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا سلام ہے، ان فرشتوں کا سلام ہے جو جنت کے خازن ہیں، سمجھ رہے ہیں، المہتدین، یہ فرشتوں کا سلام ہے کن کے لیے؟ ہدایت پانے کے لیے، ہدایت پانے والوں پر، راہ راست اختیار کرنے والوں پر، ان پر یہ ملائکہ خزنۃ الجنہ کا سلام ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ہم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، آگے موسیٰ کہتے ہیں ہم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ عذاب اس کے لیے ہے جو حق کو جھٹلائے اور حق سے منہ موڑے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب، ہمیں وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ عذاب یہاں پر مطلق ہے، خواہ دنیا میں عذاب ہو یا آخرت میں عذاب ہو، دنیا و آخرت میں سزا اس کے لیے ہے، عذاب اس کے لیے ہے جو جھٹلائے۔ کس کو جھٹلائے؟ حق کو جھٹلائے، اور رسول سب حق ہیں، رسول کو جھٹلائے۔ وتولی، اور حق سے منہ موڑے، اے تولی اے اعرض عن الایمان، حق کو ایمان سے منہ موڑے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیات میں ارجل قرآن ہے، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ جن سے سلام کو مومن کے لیے خاص، محتدین کے لیے خاص کیا گیا، اور جن سے عذاب کو مکذب کے لیے خاص کیا گیا، اور جنس کے سوا تو کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ فَأَتَيَاهُ، چنانچہ یہ دونوں فرعون کے پاس آئے اور پیغام کو ادا کیے، رسالت کو ادا کیے، اور فرعون سے
وہ کچھ انہوں نے کہا جس کا ان دونوں کو حکم ملا تھا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو فرعون نے کہا اے موسیٰ پھر تم دونوں کا رب ہے کون؟ فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اے موسیٰ پھر تم دونوں کا رب ہے کون؟ خاطبہما، فمن ربکما میں موسیٰ نے فمن ربکما میں فرعون نے دونوں کو مخاطب کیا، ربکما خاطبہما دونوں کو مخاطب کیا، ثم نادا احدہما پھر ایک کا نام لے کر آواز دی، یا موسیٰ۔ ربکما میں دونوں کو مخاطب کیا، پھر ایک کا نام لے کر کے یا موسیٰ ایک کا نام لے کر آواز دی، اس لیے کہ موسیٰ ہی نبوت میں اصل تھے، ہارون ان کے تابع تھے۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو ثم ہدی پھر اس کو راستہ بتایا، یعنی دنیا کی ہر شے جیسی کچھ بھی بنی ہوئی ہے اسی کے بنانے سے بنی ہے، ایسا موسیٰ نے فرعون کے سامنے کہا۔ ہر چیز کو جو بناوٹ، جو شکل، جو صورت، جو قوت و صلاحیت، جو صفت و خاصیت حاصل ہے اسی کے عطیے اور بخشش کی بدولت حاصل ہے۔ ہاتھ کو دنیا میں اپنا کام کرنے کے لیے جس ساخت کی ضرورت تھی وہ اس کو دی، پاؤں کو جو مناسب ترین ساخت درکار تھی وہ اس کو بخشی، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، روشنی، ہر ایک چیز کو اس نے وہ صورت خاص عطا کی جو سے کائنات میں اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک انجام دینے کے لیے مطلوب ہے۔ پھر اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ دے کر یوں ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس کے بعد وہی ان سب چیزوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، ثم ہدی پھر وہی ان سب چیزوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اپنی ساخت سے کام لینے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اس نے نہ سکھایا ہو۔ کان کو سننا، آنکھ کو دیکھنا اسی نے سکھایا ہے، مچھلی کو تیرنا اور چڑیا کو اڑنا اسی کی تعلیم سے آیا ہے، درخت کو پھل پھول دینے اور زمین کو نباتات اگانے کی ہدایت اسی نے دی، غرض وہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں، ہادی وہ معلم بھی ہے، ہادی وہ معلم بھی ہے۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی۔ خلقہ اول مفعول اعطی کہنا چاہ رہے ہیں، یہ خلقہ اعطی کے دو مفعول میں سے پہلا مفعول ہے، یعنی اعطی خلیقتہ۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خلق خلیقہ بمعنی مخلوق ہے۔ اگر ایسا ہے کہ خلق خلیقہ بمعنی مخلوق ہے تو ایسی صورت میں یہ خلق پہلا مفعول ہے، یعنی جس نے اپنی مخلوق کو ہر ایک چیز دیا، اپنی مخلوق کو ہر ایک چیز دیا، تو ایسی صورت میں خلق خلیقہ بمعنی مخلوق کے ہے
تو یہ آتا کا پہلا مفعول ہے اور کل شے اس کا دوسرا مفعول ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں خلقہ اول مفعول آتا، یہ خلقہ آتا کے دو مفعولوں میں سے پہلا مفعول ہے۔ اے آتا خلیقتہ، اے آتا خلیقتہ کل شے، اپنی مخلوق کو ہر ایک چیز اس نے عطا کی جس کی اسے ضرورت ہے اور جس سے اس کو فائدہ وہ کام ہے، ایسی ساری چیز اپنی مخلوق کو عطا کی۔ ایک تفسیر یہ کہ خلقہ پہلا مفعول ہے، یہ اس وقت جب کہ خلق خلیقہ بمعنی مخلوق ہو، اور اگر خلق ساخت کے معنی میں ہے تب تو ظاہر سی بات ہے خلقہ دوسرا مفعول اور کل شے پہلا مفعول ہے۔ یا دوسرا مفعول ہے اے آتا کل شیء صورتہ و شکلہ، یعنی ہر ایک چیز کو اس کی صورت اور شکل جو وابستہ منفعت کے مطابق ہو وہ عطا کیا، جیسے کہ کما آت الآن، جیسے کہ عین، جس طریقے سے کہ آنکھ کو وہ ہیئت و شکل عطا کی جو بصیرت کے مطابق ہے، کان کو وہ اس شکل و صورت سے نوازا جو سماعت کے موافق ہے، ناک اور پاؤں اور ہاتھ ہر ایک کو وہ شکل عطا کی جو اس سے وابستہ منفعت کے مطابق ہے۔ بات ختم ہوئی۔ وقرأ نصیر، اور نصیر کی قرأت میں خلقہ کی جگہ خلقہ ہے، یعنی آتا کل شیء خلقہ، تو ظاہر سی بات ہے خلق ہے فعل ماضی، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یا تو یہ کل جو مضاف ہے اس کی صفت ہے یا شے جو مضاف الیہ ہے اس کی صفت ہے۔ نصیر نے خلقہ پڑھا تو یا تو یہ مضاف کل کی صفت ہے یا مضاف الیہ شے کی صفت ہے، یعنی آتا کل شیء مخلوق، عطا ہر شے مخلوق کو اس نے عطا کی۔ ثم ہدا پھر اس کو راستہ بتایا، یعنی یہ بتایا کہ کیف یرتفق بما آتا للمعیشت فی الدنیا والسعادہ فی الاخری۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔